Assalamu alaikum everyone. This is me Ibrahim और I'm a 16-year-old boy from Islamabad और मैं अपर बनीगाला के एरिया में रहता हूँ. मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ. मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं और इसके अलावा बाकी मुझे नए नए दोस्त बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है. मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ और इसके अलावा वीडियोग्राफर हूँ, व्लॉगर हूँ. यूट्यूब पे मैं कुक हूँ. खाने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक है. तो इसी तरह नए नए दोस्त बनाने का भी मुझे शौक है. मेरे रिसेंटली फ्रेंड बने थे अली आसिफ भाई. इनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी. काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान लगे और मैंने इन्हें जब रिक्वेस्ट भेजी इन्होंने लकीली एक्सेप्ट की और मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके बारे में और जान के. और मुझे जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात इनके बारे में पता चली, जिसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ, कि ये माइक्रोसॉफ्ट के जो स्पीकर्स क्लब हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं. ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जब मैंने इनका नाम अगेन दोबारा चैट पे पढ़ा, अली आसिफ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश हो गया कि भाई एक पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट के स्पीकर्स क्लब के वाइस प्रेसिडेंट. तो मैंने कहा भाई इनका इंटरव्यू तो ज़रूर बनता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लगे. मैंने ऐसा सोचा कि इनको और लोग भी जानना चाहते होंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आ जाएगा. आज हमारे साथ हैं अली आसिफ भाई. ये था मेरी तरफ से इनका इंट्रोडक्शन. अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई या आपने खुद भी कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें अली आसिफ भाई. थैंक यू मिर्जान, आपका बहुत ही डिटेल्ड इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन. जब ओहदा मिलता है या पोजीशन मिलती है तो लोग मगरूर हो जाते हैं. मेरा कहना ये कि द बिगर यू गो इन योर लाइफ, द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, द बिगर द पावर, द बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप लाइफ में ऊपर जाते हैं ना, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स नॉट अ लक्ष्यरी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जय आप नहीं बल्कि पाकिस्तान से कोई भी मुझे इनविटेशन मिलती, आई ऑलवेज से यस. आजकल लकीली ड्यू टू कोरोना वायरस टाइम ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी है, सो आई ऑलवेज से यस. अगर मैं किसी के भी इवेंट पे उसको हेल्प कर सकता हूँ, व्हाई नॉट. जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से. और जैसे आपने बताया कि मैं हिस्ट्री का पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना है. आज तक हिस्ट्री में कोई पाकिस्तानी उनके बोर्ड तक भी नहीं गया, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वन हु बीन टू द बोर्ड एंड देन बिकेम पार्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट एज वेल, और टॉप मैनेजमेंट में भी गया हूँ. उसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनी है जिनका मैं COO हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. उसके अलावा मैं स्टॉक एनालिस्ट भी हूँ, स्टॉक मार्केट में भी काम करता हूँ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में. उसके अलावा मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हूँ और बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ. पूरे यूरोप में मैं ट्रैवल करता हूँ और डिफरेंट मेरे सेमिनार्स होते हैं, मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं जो मैं डिलीवर करता हूँ. और रिसेंटली मेरा प्लान बना है कि मैं पाकिस्तान को भी सर्व करूं. तो मैं पाकिस्तान के टूर के ऊपर था, पूरे एक महीने के ट्रिप के ऊपर. तो हमने तकरीबन पूरी बिग सिटीज को कवर किया था, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, एवरी बिग सिटीज. हमने वहां पे इवेंट्स भी करवाए थे और काफी ज्यादा यूथ के साथ इंटरेक्शन की थी, बिकॉज दिस इज माई प्लान नाउ टू गिव समथिंग बैक टू द कम्युनिटी. तो उसी के लिए हमने पाकिस्तान में एक सेंटर लॉन्च किया है, अली आसिफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से. उसके तहत हम बच्चों के लिए, जो यूथ है, उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, उनका एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज को पॉलिश करने के लिए. सो इंशाल्लाह ताला देयर इज अ लॉट ऑफ इन स्टोर. बहुत कुछ हमारे प्लान्स हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद करेंगे एंड आई विल बी एबल टू गिव समथिंग बैक टू आवर पीपल एज वेल. इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त. सुन के काफ़ी अच्छा लगा और आपने खुद जब इंट्रोडक्शन दिया तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा था और डिटेल्ड था. तो बहुत ज़्यादा अगेन मुझे खुशी हुई कि एक पाकिस्तानी इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक वाइस प्रेसिडेंट बन सका. इसके अलावा बाकी मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं ये भी डिजिटली कर रहे हैं. पाकिस्तान में लोगों को डिजिटलाइजेशन के बारे में भी नॉलेज कम है. तो इसके हवाले से आपका क्या मैसेज है और इस चीज़ को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, जिससे लोगों को समझ में आ सके. क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप एक चीज़ को प्रॉपर्ली एक लॉजिकल वे में समझा सकेंगे. तो प्लीज़ डिजिटलाइजेशन को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें जो लोग नहीं समझते. देखिए, सबसे बड़ी बात डिजिटलाइजेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें ना, इट्स बीइंग ऑनलाइन, बीइंग ऑन द इंटरनेट. सिंपल, इसकी जो मतलब लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल चीज है. एज लॉन्ग एज यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, एज लॉन्ग एज यू हैव सोशल मीडिया अकाउंट, यू आर ऑलरेडी डिजिटल एनीवे. आप ऑलरेडी डिजिटल हो चुके हैं.
آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. یہ جو فینسی کانسیپٹ ہوتے ہیں نا, یہ چیزوں کو کمپلیکس کر دیتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے پوچھا کہ میں اس کو سمپلیفائی کروں. سو دیٹس ایگزیکٹلی دا سمپلسٹ پاسبل فارم. As long as you have access to internet, as long as you have a social media account, done, boom, you're done. آپ کا already social existence ہے, آپ کی already digital existence ہے. اب آپ نے کیا کرنا, آپ نے اس existence کو maximize کرنا ہے, اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے, اس کو اپنے انکم کے لیے کرنا ہے, اس کو سوشل اویئرنیس کے لیے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکلی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے نا, نہ اس کا فائدہ نہ اس کا نقصان ہے, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ایک گن ہے نا, ایک پسٹل ہے, وہ انسان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور انسان کو مارتا بھی ہے. سو ٹیکنیکلی گن اٹ سیلف کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم گن کو یوز کیسے کرتے ہیں. لائک وائز سوشل میڈیا کے اوپر اکثر ماں باپ بچوں کو بیچاروں کو جو ہے نا ان کی لائف ہیل کرتے ہیں, نہیں تم نے نہیں استعمال کرنا, ٹائم ضائع کرو, یہ کرو وہ کرو. نو, میں اپنے بھتیجے بھانجوں کو انکریج کرتا ہوں کہ بیٹا یوز کرو, بیکاز دس از دا وے فارورڈ. یہی لائف ہے, یہی آگے, یہی کچھ ہونا ہے. آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے. بٹ اگین یوٹیوب آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کرتی ہے. یوٹیوب اس ٹائم پہ آپ کا سب سے خوبصورت ٹیچر بھی ہے. یو ہیو ٹو میک دا چوائس کہ آپ نے یوٹیوب کو ایز اے Exactly. ٹیچر کے طور پہ استعمال کرنا ہے یا یوٹیوب کو ایز اے ٹائم ویسٹ کے لیے یوز کرنا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے تھرو آج میری رفلی 130 کے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ تھرو سوشل میڈیا, سوری آن فیس بک. اور میری ہر روز 300 سے 400 نئے مطلب فالوور مجھے ملتے ہیں ڈفرنٹ پلیٹ فارم کے اوپر. تو ان سارے چینلز کے تھرو میں ایک انسپریشن کا میسج بھیجتا ہوں, ایک وہ میسج بھیجتا ہوں جس سے لوگوں کی لائف میں چینجز آئے, لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے. تو ایک میسج آج اگر آپ اس ڈیجیٹل دور سے پیچھے چلے جائیں تو میرے لیے آلموسٹ امپاسبل تھا 1,30,000 لوگوں تک. آسٹریلیا میں بھی بیٹھے ہیں, پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں, نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہیں, انڈیا میں میری بہت فین فالوئنگ ہے, نیپال میں بہت زیادہ ہے, بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے. میں کبھی بھی اپنا میسج نہ دے پاتا. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر کتنے میرے ایسے فالوورز بیٹھے ہیں جن کے ذہن میں پاکستان کو لے کے بہت عجیب سی سوچ ہوتی ہے. جب ہم ان کو کھل کے اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو بڑے سرپرائز ہوتے ہیں کہ نہیں یار, ہم تو غلط سوچ رہے تھے, پاکستانی تو ایسے ہیں نہیں. تو تھرو سوشل میڈیا یو ہیو ایکسس ٹو ان امیجنیبل ورلڈ. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کس کے لیے استعمال کرنا. ابھی آپ نے مجھ سے ایک اچھا سوال کیا تھا کہ علی بھائی آپ بہت زبردست تصویریں لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر نا. کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے, آپ میری پوری وال کو دیکھ لیں, کبھی بھی آپ کو کوئی تصویر یا کوئی بھی پوسٹ وہ نظر نہیں آئے گی جس کے تھرو میں اپنی کوئی بلا وجہ کی مارکیٹنگ کروں گی, جو میں بڑا زبردست کھانا کھا رہا ہوں, میں بڑی مہنگی گاڑی چلا رہا ہوں, یہ نو. The idea is to inspire, not to impress. ہم نے انسپائر Exactly. کرنا, ہم نے امپریس نہیں کرنا. میں چھوٹے لیول سے لائف میں اوپر آیا ہوں. میں اس خاندان سے آیا ہوں جہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹائم کا کھانا تھا تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا. تو میں اس خاندان سے ہوں. دس از مائی ریسپانسبلٹی ناؤ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو آور پیپل. اور سب سے بہترین ہوتا ہے لیڈ بائی ایگزامپل. آپ اگر لوگوں کو صرف بتا رہے ہیں اور آپ خود پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتے, ایز اے اسٹرانگ ایک اچھا اسپیکر, ایک کوچ, آپ کی ذمہ داری ہے پریکٹس واٹ یو پریچ. جو آپ بتا رہے ہیں وہ سب سے پہلے خود بھی کریں. اگر میں لوگوں کو ہیلتھی لائف اسٹائل کے بارے میں بتاتا ہوں, اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو لیڈ اے ہیلتھی لائف. If I'm telling people to learn more things, I need to be open for learning as well. اگر میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار اپنا لائف اسٹائل اچھا, آپ کو 5 بجے اٹھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا, then I need to do myself as well. کیونکہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں, امپریس نہ ہوں. تو اس لیے یہ سارے جو پلیٹ فارم ہیں, they are there for you to use to spread social awareness, to make an Exactly. impact. تو آپ کے آلریڈی آپ بہت لکی ہیں جس ایج میں آپ لوگ جا رہے ہیں. یو آر ویری لکی پیپل. کیونکہ جس دور میں ہم نے گزارا تھا, ہمیں ایک مووی دیکھنے کے لیے وی سی آر لے کے آنا پڑتا تھا. بٹ ناؤ یو کین سٹ ڈاؤن ان فرنٹ آف یوٹیوب اینڈ یو کین واچ اینی تھنگ. سو ٹیکنیکلی یو ہیو ایکسیس ٹو بریلینٹ ورلڈ. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اگین بہت اچھے اور کافی زیادہ انسپائرنگ بات کی. بہت سمپلی انہوں نے ایکسپلین کیا, لیکن وہ جو سچائی تھی نا, وہ ایک ظاہر سی بات ہے, ایک پروفیشنل جو انسان ہوتا ہے وہ اچھے سے ایکسپلین کر پاتا ہے. تھینک یو سو مچ علی آصف بھائی کو. اور اس کے علاوہ باقی اور اس کے علاوہ باقی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس ٹائم میں آپ نے یہ اسٹارٹ کیا, اور مائکروسافٹ ہی کیوں؟ آخر کوئی اور بھی جگہ ہو سکتی تھی, گوگل ہو سکتا تھا, یا اور بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. آخر آپ اتنے سکسیزفل ہیں اور مائکروسافٹ کی ٹیم میں آپ بہت اوپر لیول پہ ہیں, تو آپ اور بھی بہت زیادہ جگہوں پہ ہو سکتے تھے.
تو اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا کہ مائکروسافٹ ہی کیوں؟ اصل میں دیکھیں جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا اس کی ہوتی ہے کلچر. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کا کلچر ہوتا ہے. آرگنائزیشن کا کلچر جو ہے اس کو توڑتا بھی اس کو جوڑتا بھی ہے. آرگنائزیشن اپنے دیکھیں جو بھی بچہ میرے اس انٹرویو کو سن رہا ہے نا, ٹھیک ہے, میں ان کو ایک میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ نے پروفیشنلی گرو کرنا ہے نا, اور آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں, پیسہ اور گروتھ, ہمیشہ گروتھ کے اوپر فوکس کریں, پیسے کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا. اس کی ریزن, پیسہ آپ کی لائف میں آئے گا بیکاز دیر آر ٹو تھنگس ان لائف, آئدر یو ورک فار منی اور منی ورکس فار یو. یا آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں یا پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. جب آپ کے پاس انرجی ہے, جب آپ کے پاس ٹائم ہے, جب آپ کے پاس لائف میں کچھ کرنے کی ابھی ابیلٹی ہے, تو فوکس آن لرننگ. آپ نے لرننگ کے اوپر فوکس کرنا, آپ نے اپنی گروتھ کے اوپر فوکس کرنا. پیسہ آپ کو ملے گا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, پیسہ کہیں نہیں جانے والا. لیکن اگر آپ نے پیسے کو پرسیو کیا نا تو آپ کی لرننگ وہیں کی وہیں رک جائے گی. لیکن اگر آپ نے لرننگ کے اوپر فوکس کیا تو آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کو انکاؤنٹیبل پیسہ ملے گا. ٹھیک ہے, صرف آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے پاتھ کون سا چوز کرنا ہے. اسپیشلی جو بچے 30 سال سے انڈر ہے نا, ان سب بچوں کو میرا اس سیشن کے تھرو ایک اسٹرانگ میسج ہے. اور ماشاءاللہ یو آر کلاسک ایگزامپل کہ آپ اتنی چھوٹی ایج میں ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ انکریڈیبل ورک. کہ 30 سال سے پہلے یور فوکس شوڈ بی آن لرننگ. آپ کا فوکس لرننگ کے اوپر ہونا چاہیے, پیسے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یور فوکس شوڈ ناٹ بی آن ارننگ ایٹ ہول. آپ کی دیکھیں لائف کے اندر 3 سٹیجز ہوتی ہیں, لرننگ, ارننگ, ریٹرننگ. لرننگ کی جو ایج ہوتی ہے اپ ٹو 30 ایئرس ہوتی ہے. آپ 30 سال کی ایج تک آپ لائف میں لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 30 سے لے کے 50 تک اگر آپ نے کی لرننگ سالڈ ہے نا تو پھر یو ارن ا لاٹ آف منی. اور پھر 50 سے آن ورڈز آپ لائف میں دوبارہ بیک ٹو نارمل آ جاتے ہیں. تو آپ اپنی لائف کے اندر لرننگ کو اپنی اوپن کریں. بی ایگر, جس انسان سے بھی آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے اس انسان کے پیچھے پڑ جائیں, اس سے سیکھنے کی کوشش کریں, اس سے کوئی نہ کوئی نئے اسکل, کوئی نہ کوئی نئی چیز اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. کسی کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا بیکاز یو ہیو یور اون یونیک پرسنالٹی. کبھی بھی کسی انسان کو آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا, کسی جیسا نہیں بننا. انسانوں سے سیکھنا ہے, کسی سے ڈریسنگ سینس سیکھیں, کسی سے بات کرنے کا سٹائل سیکھیں, کسی انسان سے کمیونیکیشن سٹائل سیکھیں, کسی انسان سے لوگوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھیں. بٹ ڈونٹ کمپرومائز آن یور اوریجنلٹی. جو آپ کی اوریجنل پرسنالٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے, کیونکہ وہی آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا گفٹ ہے آپ کی ذات کو, بیکاز یو آر اوریجنل, یو آر ناٹ اے کاپی. تو کمنگ بیک ٹو یور تھنگ کہ میں نے مائکروسافٹ کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ I'm a big into learning. میرے لیے لرننگ بہت میٹر کرتی ہے. تو مائکروسافٹ کا جو کلچر ہے نا وہاں پہ امپلائیز کو وہ دیتے ہیں رائٹ ٹو فیل, کہ آپ اگر فیل بھی ہو جائیں گے نا آپ ہمارے امپلائی ہیں, ہم آپ کو پھر بھی آپ کو گلے سے لگائیں گے, آپ کو پھر بھی داد دیں گے, آپ کو پھر بھی اچھا بولیں گے. ضروری نہیں کہ جب آپ کامیاب ہو تب بھی آپ ہمارے اسٹار پرفارمر ہیں. اف یو فیل اسٹل یو آر آر امپلائی اینڈ اسٹل یو آر آر سپر اسٹار. تو جس بھی آرگنائزیشن میں میری جان فیل ہونے کی آپ کو صلاحیت دی جاتی ہے, جیسے ماں باپ ہے, بچہ جو فیل ہوتا ہے اس بیچارے کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں, اور جو بچہ پاس ہوتا ہے بہت اچھے مارکس لیتا ہے اس کو گلے سے لگاتے ہیں. سو ٹیکنیکلی دیر از اے فالٹ ان دا سسٹم. جو بچہ ناکام ہو وہ بھی آپ کا بچہ ہے, کیونکہ ناکامی ہمیں زیادہ سکھاتی ہے دین سکسیس. بہت زیادہ ضروری کہ آپ بچوں کو فریڈم دیں کہ وہ فیل ہو, جتنی دفعہ فیل ہوگا اتنی دفعہ اس کی لرننگ زیادہ ہوگی, کیونکہ لائف از آل اباؤٹ فیلئرز. زندگی کے اندر میری جان جو سکسیس ہے دیٹس اے 10%, اور جو فیلئر آپ کی لائف میں 90% ہے. تو اس لیے ہمیں شروع سے بچے کو بتانا کہ اسکول ٹو بی امپرفیکٹ, اسکول ٹو بی اے فیلئر ان یور لائف, اینڈ اسٹل یو آر مائی چائلڈ اینڈ آئی ول ہیلپ یو ٹو گرو ان یور لائف. بچوں کی, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی بچہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہوتا ہے, کسی بھی جگہ پہ فیل ہوتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں, اینالائز کریں کیوں فیل ہوا ہے, نہ کہ جوتا پکڑ کے اس بیچارے کے پیچھے پڑ جانا. سو مائکروسافٹ کو جوائن کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ I'm given the choice to just learn as much as I want to learn. اور پھر یہاں پہ ایکول اپرچونٹی ہے کہ دیکھیں میرے جیسا بندہ جس نے 2 سال پہلے جوائن کیا تھا, 1 سال کے اندر وائس پریزیڈنٹ بن گیا تھا. ماشاءاللہ, بہت زبردست. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ 1 سال میں اتنی اچھے سے گروتھ کر گئے, آف کورس آپ نے محنت کی ہوگی, تو کانسٹنٹلی ایک جو انسان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے وہ کس طرح آپ کو ملتی رہی,
کیا آپ کسی اسپیسیفکلی انسپریشنل اسپیکر کو فالو کرتے ہیں یا آپ نے خود ہی اپنی آبزرویشن سے انالائز کر کے خود ہی اپنے آپ کو گروم کیا؟ کیا سین ہوا؟ اس کے اندر 3 فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک، یو شوڈ بی سیلف ڈریون. ایک حد تک لوگ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے بعد آپ کو خود اپنی ریس دوڑنا پڑتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی سیلف ڈریون. اگر میری ماں یا میرا باپ یا میری بیوی مجھے ہر روز بستر سے اٹھا کے بھیج رہی ہے نا، دین نو، دین آئی ایم ناٹ اے ڈریون پرسن. میری لائف میں کوئی مقصد ہی نہیں، میں تو گدھوں کی طرح لائف گزار رہا ہوں کہ ڈنڈا مار رہے ہیں تو میں چل رہا ہوں، ادروائز مجھے نہیں پتا واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو. سو فرسٹ تھنگ، یو نیڈ ٹو بی ڈریون پرسن. آپ کو ڈریون ہونا پڑے گا. سیکنڈ تھنگ، یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈسپلن ان یور لائف. آپ کی لائف میں ڈسپلن ہونا چاہیے، اٹھنے کا، جاگنے کا. کیونکہ دیکھیں، موٹیویشن کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی بندہ کہتا ہے نا کہ موٹیویشن بڑا لائف میں چیز، موٹیویشن از زیرو. موٹیویشن نام کی کوئی چیز ہماری لائف میں ہے ہی نہیں. ہماری لائف میں انسپریشن ہوگی، ہم انسپائر ہوتے ہیں، ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے. جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ ٹیمپریری فیز ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا. جیسے آپ کسی موٹیویشن اسپیکر کو سن لینا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یار میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ ٹھوس ہو کے بیک ٹو نارمل چلے جاتے ہیں. بیکاز موٹیویشن از اے ٹیمپریری فکس. لیکن جو انسپریشن ہے یہ پرماننٹ ہمارے ساتھ چلتی ہے، جب آپ یہاں سے انسپائر ہوتے ہیں، جب آپ یہاں سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ نے بیٹا ہر روز فیل ہونا ہے اور آپ نے ہر روز کامیاب بھی ہونا ہے. ہر روز دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، ہر روز دنیا کے اندر آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے. ہر روز اس دنیا کے اندر آپ کو خوشی بھی ملے گی، آپ کو غمی بھی ملے گی. ہر روز اس دنیا کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی. یو نیڈ ٹو میک اے چوائس کہ آپ نے کس سائڈ پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے برائی کی طرف فوکس کرنا ہے یا اچھائی کی طرف. آپ نے خوشی کی طرف فوکس کرنا ہے یا آپ نے پریشانی کی طرف فوکس کرنا ہے. بیکاز لائف از آل اباؤٹ یور فوکس. ٹھیک ہے؟ تو اپنی لائف کے اندر ایک ڈسپلن لے کے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز، آپ کی لائف میں مینٹور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جو بھی بچے اس انٹرویو کو سن رہے ہیں، آفٹر 20s، جب آپ 20 سال کے ہوتے ہیں نا، 20 سال کے بعد آپ دوست نہ بنائیں، آپ اپنی لائف میں مینٹور بنائیں. ٹھیک ہے؟ مینٹور کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو آپ کو لائف میں آگے لے کے جانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ لوگ جو آپ کے اندر ابیلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتا، وہ بھی نکھارتے ہیں، وہ بھی آپ کے اندر سے کھینچ کے باہر لے کے آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کی ابیلٹیز کیا ہیں. تو اپنی لائف کے اندر مینٹورز لے کے آئیں. کیونکہ جو مینٹورز ہیں نا، they play a massive part in your growth. آپ کی لائف میں مینٹورز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چوتھی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کہ آپ کی لائف میں مقصد ہونا چاہیے. اگر آپ کی لائف میں مقصد پیسہ ہے نا، تو آپ ایک جیتی جاگتی زندہ لاش ہے. پیسہ چاہیے، پیسہ مجھے بھی چاہیے، پیسہ آپ کو بھی چاہیے. لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ میری امی جان نے مجھے ڈے 1 سے بتایا تھا کہ بیٹا تو نے تعلیم یافتہ نہیں بننا، تو نے قابل بننا ہے. اور جب کسی قابل بننا ہے تو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. صرف اپنے لیے جیا تو نے کیا جیا؟ تو نے دوسروں کے لیے جینا. تو نے دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کرنا، انسانیت کے لیے کرنا، لوگوں کے لیے کرنا. جب تمہاری وجہ سے دوسروں کی آنکھوں میں امیدیں جاگیں، جب تمہاری وجہ سے دوسروں کے ہونٹوں پہ خوشی آئے، اصل وہ تمہارا مقصد ہے کہ تم دنیا میں ایک امید پھیلاؤ، ایک امید کا دیا لے کے چلو، لوگوں کو ایک روشنی دکھاؤ، لوگوں کو ایک امید تمہارے اندر نظر آنی چاہیے. تو جب ایسی ڈرائیو ہوتی ہے آپ کے پاس نا، تو آپ ایون تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، آپ ہارے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ہر روز آپ کو ایک ایکسٹرا کک ملتی ہے کہ نہیں یار میں نے اٹھنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. اس کی وجہ کتنے لوگوں کی امیدیں میری طرف ہیں، کتنے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں اکیلا اگر فیل ہوا تو بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. دیٹ کیپس یو ڈرائیونگ. کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میں روبوٹ نہیں ہوں. میرے بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، میری لائف کا حصہ ہے. بٹ جب میں دوسروں کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اپنے دکھ بھول جاتا ہوں، اپنی تکلیفیں بھول جاتا ہوں. بیکاز آئی نو کہ اگر میں ناکام ہوتا ہوں تو یہ لوگ بھی ناکام ہو جائیں گے. مجھے دیکھ کے ان کو جینے کی ایک امید جاگتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پھر ڈرائیو کرتی ہیں. تو آپ کی لائف میں میری جان جب ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے. اس کی چیز وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری انسانیت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. اگر یہ میری انسانیت کے لیے آسانی پیدا کر رہے تو اس کی زندگی میں کیوں تکلیفیں آئیں گی؟ اس کی تکلیفوں کا میں ذمہ دار ہوں. تو آپ دنیا کے دکھ سنبھالیں، اوپر والا آپ کے دکھ سنبھال لے گا. بڑی سمپل سی بات ہے. بہت اچھے. اب میں اس بات پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ میری اپنی طرف سے، کہ جی آپ کی جو بات میں نے سنی نا، یہ آف کورس آڈینس کو تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، لیکن میرے اپنے پرسپیکٹو میں بھی ایک بہت بڑا چینج آیا ہے.
میں موٹیویشن کو سمجھتا تھا کہ وہ آگے کنٹینیو رہتی ہے، لیکن آج مجھے سمجھ آ گیا کہ انسپریشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، موٹیویشن ایک چھوٹا سا فیز ہوتا ہے. تو بہت اچھا لگا یہ سن کے، اور میں اسی بات پہ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی پتہ لگتی ہے تو اسے پلیز ایکسیپٹ کر لیا کریں، جیسے میں نے کر لیا. مجھے بہت زیادہ اس ٹائم خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ایک پرسپیکٹیو میں چینج آیا ہے، اور یہ بہت بڑا چینج ہے کہ سننے میں تو بہت چھوٹا لگ رہا ہوگا، لیکن آئی ایم گریٹلی فیلنگ ویری ویل کہ مجھے اتنی زبردست انفارمیشن ملی ہے علی بھائی سے. تھینک یو اب میں میرجان. پوچھنا چاہوں گا علی بھائی سے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کی امی نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کا جو رہنا ہوتا ہے وہ اگر اپنے لیے ہو تو وہ بڑی نارمل سی بات ہے، لیکن جو اصل رہنا ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، کیونکہ جب میں نے آپ کی کور فوٹو دیکھی تھی تو اس پہ مجھے ایسی تھیم آئی کہ جیسے آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو اپنی سوشل ورکنگ لائف کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں. دیکھیں اگین جو سوشل ورکنگ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو کریڈٹ دوں گا، کیونکہ پتہ کیا بیٹا، ہر روز اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو کائنات کی ہر چیز آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے. آپ بچوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ بڑوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. میں ہوں نا، میں ہر روز اس یقین کے ساتھ اٹھتا ہوں کہ آج میں نے کچھ نیا سیکھنا ہے. جس دن بھی میں بیڈ پہ جاتا ہوں اور میں نے کچھ نیا نہیں سیکھا، میں سمجھتا ہوں میں نے آج کا دن ضائع کر دیا. سو یو ہیو ٹو بی اپ فور لرننگ. ایک بچہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہے، ایک بڑا بھی سکھا سکتا ہے. ڈونٹ ریئلی انڈر ایسٹیمیٹ کہ آپ کو کون سکھا رہا ہے. ایز لانگ ایز یو اپ فور لرننگ، کیونکہ لرننگ ایک واحد چیز ہے جو انسان کی لائف میں کانسٹنٹ ہے. جب بھی انسان کو لگتا ہے نا کہ وہ سارا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ انسان کا اینڈ ہو چکا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو اپ یور گیم ایوری سنگل ڈے. یو ہیو ٹو چیلنج یور سیلف آن اے ڈیلی بیسس کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا، میں نے اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. سوشل ورکر کی جو ڈیفینیشن ہے نا بیٹا، وہ بہت چھوٹی ہے. ہمارے علاقے میں یا ہمارے جو سرکل میں لوگ اس کو ٹیکنیکلی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے اپنے فائدے کے لیے نہیں استعمال کرنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیوں پھیلایا تھا؟ انہوں نے اس لیے اسلام نہیں پھیلایا تھا کہ ان کو اپنی ذات کو پروموٹ کرنا تھا. انہوں نے اس لیے پھیلایا تھا کہ دین دنیا کے لیے فلاح کا سبب تھا. اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، اس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جائیں گے. تو جب آپ کا مشن ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے اپنی ذات نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح ہوتی ہے. دیکھیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے جو خوبصورت ذات ہے جس سے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عقیدت سے ہٹ کے دنیاوی لحاظ سے سیکھنا چاہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کون سا دنیا کا ایسا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا تھا؟ انہوں نے شادیاں کی، انہوں نے لیڈرشپ کی، انٹرپرینورشپ انہوں نے کی، انہوں نے امامت کروائی، انہوں نے جنگیں لڑی، باپ کا کردار ادا کیا. جو بھی دنیا کے اندر آپ کوئی بھی رول بتائیں، اچھا انہوں نے سارے رول پلے کیا. اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آئیڈیالائز کریں نا، تو آپ کو ایک کلیئرٹی ملے گی کہ میری لائف کا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک کلیئرٹی ملتی ہے. تو یہ جو سوشل ورکر کا ورڈ ہے، یہ بہت بہت زیادہ ایک چھوٹا ورڈ ہے جو لوگ بہت اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دینے کا آرٹ کیا ہے، دینے کی فلسفی کیا ہے. جب بھی یہ میری امی نے مجھے سمجھایا تھا، کہتی بیٹا جو تم دیتے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، رزق ان کا ہے، تو نے نہیں دینا. اگر مجھے کہیں پہ بھی لگتا کہ میری وجہ سے کسی کو رزق مل رہا ہے تو میں دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہوں. میری وجہ سے کسی بھی انسان کو رزق نہیں مل رہا. اس ٹائم پہ ہم 10 لاکھ فیملیوں کو جو ہے نا راشن پرووائڈ کرنے کے مشن میں لگے ہوئے ہیں. میں اور میری ٹیم لگے ہوئے ہیں. ہمارا مشن ہے کہ انشاءاللہ ہم نے 10 لاکھ فیملیوں کو راشن فیڈ کرنا، اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی یہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے. اور الحمدللہ مور دین 300 فیملیز کو ہم نے آلریڈی راشن دے دیا ہے رمضان کے اندر. یہ میں نہیں دے رہا ہوں. یہی سب سے بڑا ایشو یہیں پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ میں دے رہا ہوں. نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے. دینا انہوں نے، میں نے وسیلہ بننا ہے. انہوں نے مجھے دینا، میں نے آگے دینا. اگر میں نہیں دوں گا تو اوپر سے بھی رک جائے گا. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ابیلٹی دی، مجھے اتنی صلاحیت دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر، میرے جیسے ایک وہ اس انسان کے اوپر جو بالکل ادنا سا انسان ہے، اس کے اوپر اتنا یقین کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر میں نے 10 لاکھ فیملیز کی ذمہ داری ڈال دی کہ تو نے ان کو راشن دینا، میں نے سبب بنانے دینا تو نے. تو یہ ہوتا کہ جب آپ دیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان کریم ہے
انہوں نے آپ کے اوپر یقین کیا, آپ کے اوپر بھروسہ کیا, آپ کو اس منصب پہ بٹھا دیا کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی تکلیفیں, آپ کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازیں پڑھو, بہت ضروری ہے, لیکن آخرت میں اگر تو نے حقوق العباد پورے نہ کیے تو مجھے وہ نمازیں بھی نہیں چاہیے. تو نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ حجیں کی, نمازیں پڑھی, ماتھے پہ پیشانی پہ اوپر نشان ڈالیے, لیکن تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو گیا, تو تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولا حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. ہم میں سے ہر بندے کے اوپر ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں دینے کے لیے نیت چاہیے, حیثیت نہیں چاہیے. اگر آپ نے کسی کو دینا ہے نا, اپنی جیب کی طرف مت دیکھو, اپنی نیت کو دیکھو. جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو قدم بڑھا, میں تمہارے پیچھے ہوں. دینا تو نے نہیں, دینا میں نے. تمہارا کام ہے ہمت, تمہارا کام ہے ہمت پکڑنا, تمہارا کام ہے آگے بڑھنا. تو ہم جو کریں نا میری جان, یہ ایک سوشل ورکر نہیں, یہ تو میری ذمہ داری, میں ایک انسان ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ہے, میرے ساتھ ایک پوری میری ٹیم ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے. وہ سارے والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں ہم نے رمضان میں راشن ڈسٹریبیوشن کیا, وڈ یو بلیو اٹ کہ انہوں نے رات کے 12 بجے ڈسٹریبیوٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ کسی کو پتا نہ چلے سفید پوش گھر کے اندر ہم راشن دے رہے ہیں, کسی کو نظر نہ آئے, کسی کو پتا نہ چلے, کہ اس کا عزت کا پردہ رہے. رات کے 12 بجے کون سا ایسا انسان ہے جو اپنی نیند قربان کر کے دوسروں کو بغیر کسی لالچ کے کھانا دینے جاتا ہے؟ الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں کہ میرے ساتھ ایسے ٹیم ممبر ہمارے ہیں. الحمدللہ دے آر بریلینٹ پیپل. تو ہمارا مقصد میری جان یہی ہے, ہم نے ابھی علی آصف سینٹر آف ایکسیلنس کے انڈر یوتھ کلب بھی اسی لیے لانچ کرنا ہے, کہ میں چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر ٹیلنٹڈ بچے ہیں نا, اب پاکستان کے اندر اچھا کالجز اور یونیورسٹیز کھلی ہیں, لیکن جو ریئل ٹائم کورسز ہے وہ کسی بچے کو نہیں پتا. کمیونیکیشن سکلز کیا ہوتے ہیں, لوگوں سے بات کیسے کرنی, ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, باڈی لینگویج کو کیسے یوز کرنا ہے, جب آپ نے ایک ٹیکسٹ لکھنا ہے اس کو کیسے ٹیکسٹ کو لکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے سلینگز کو کیسے اوائڈ کرنا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کرنی, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیسے کرنا. یہ ریئل سکلز ہیں جو ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہم نے فری آف کاسٹ یہ سارے کورسز کروانے, بچوں کو بتانا کہ بیٹا ان کورسز کے اوپر فوکس کرو. سائنس بھی بھاڑ میں گئی, معاشرتی علوم بھی بھاڑ میں گئی, یار وہ لرن کرو جس نے ریئل لائف میں تمہارے کام آنا ہے, جس نے اصل دنیا میں تمہارے کام آنا ہے. سب سے پہلے انسان بننے کے اوپر فوکس کرو, باقی چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی. ہم اچھے اسٹوڈنٹ تو بن جاتے ہیں, اچھے طالب علم تو بن جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اچھے انسان نہیں بنتے. اور یہی میرا فوکس ہے. جیسے میری امی نے بولا تھا کہ بیٹا تعلیم یافتہ نہیں بننا, قابل بننا ہے. کیونکہ جب آپ قابل بنتے ہیں تو علامہ اقبال صاحب بولتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جب آپ قابل بن جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں تجھے کیا چاہیے, میں تجھے کیا دوں, تو مانگ, میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. بہت اچھے. اور تھینک یو سو مچ اگین کہ آپ نے میرا سوشل ورکنگ کے بارے میں بھی پرسپیکٹو چینج کیا اور اسے اچھے سے ڈیولپ کر دیا. آف کورس, اور مجھے کبھی یہ برا نہیں لگتا جب بھی میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں, اور اسپیشلی اس انٹرویو میں تو مجھے بار بار نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اگین تھینک یو سو مچ علی بھائی. اور آڈینس کا کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے. آڈینس میں سے بھی سب کو, میرے بھائی کا یہ کامنٹ ہے, حسین چودھری, یہ خود بھی ایک بلاگر ہیں, تھینک یو سو مچ سب کو. اور سب ہمارے ساتھ ساتھ یہ جو چل رہے ہیں اس لائیو میں, ان سب لوگوں کو. اور اگر یہ آپ کو انفارمیشن قیمتی لگ رہی ہے, آف کورس قیمتی ہے یہ, اسے آگے شیئر کریں, ضرور شیئر کریں, فیل فری ٹو شیئر اٹ. اور اب میں پوچھنا چاہوں گا, یہ جو مائکروسافٹ کی آپ کی جرنی ہے, یہ اب آپ کو 1 سال ہو گیا. 1 سال میں آپ نے اتنی اچھی ماشاءاللہ سے گروتھ کی, اور بہت اچھے اب آپ اس میں پروگریس کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ میری بہت زیادہ دعا ہے اللہ سے کہ آپ اور زیادہ اچھے لیول پہ جائیں, اور کبھی آپ کو جو بالکل ٹاپ کی جو پوسٹ ہیں ان میں بیٹھنے کا اور ان کی ذمہ داری اٹھانے کا موقع ملے مائکروسافٹ میں, اور بہت زیادہ اور آپ کو ترقی ملے, لوگوں کی دعائیں ملیں آپ کو. آلریڈی آپ بہت اچھے سے پروگریس کر رہے ہیں. اب جو باقی پاکستانی ہیں, آپ نے تو جوائن کیا, آپ بہت اچھے لیول پہ ہیں, باقی پاکستانی کس طرح جوائن کر سکتے ہیں, اور انہیں ترقی کرنے کے لیے کس طرح کے کوئی پوائنٹس ہیں جو لک اپ ٹو کرنے چاہیے, جو انہیں نوٹ ڈاؤن کر لینے چاہیے, یا اگر کوئی بھی ایسی فیلڈ ہو جو آپ کو پرسنلی لگتی ہو کہ بھئی بہت اچھی ہے, اور آپ کہنا چاہتے ہو کہ بھئی آپ کو یہ فیلڈ جوائن کرنی چاہیے, اس میں بہت ہی زیادہ آگے اسکوپ ہے جس طرح کہتے ہیں, تو وہ فیلڈ کون سی ہوگی آپ کی پرسنل پرسپیکٹو سے؟ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں.
देखिए बेटा, सबसे पहली जो चीज है ना, अच्छा आज मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब के अंदर 2 साल हो गए, 1 साल नहीं 2 साल हो गए, जस्ट करेक्शन। अच्छा, आपको मैं मेरे इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज उनके अंदर लोगों ने सुना होगा, मैं जस्ट रिपीट करता हूँ कि मैं वो इंसान हूं जिसको आज से 12 साल पहले किसी इंसान ने चैलेंज किया था कि तुम कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि मैं एक स्पीकिंग कंपटीशन का हिस्सा था। मुझे पहले राउंड से ही आउट कर दिया गया था ये बता के कि तुम कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, बेटा कुछ और करो, तुम ये नहीं कर सकते। आज वही बच्चा जिसको पहले राउंड से आउट कर गया था, आज वो दुनिया की सबसे जो टॉप की कंपनी है उसका वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ पूरे यूरोप का। तो पहली चीज तो बच्चों को ये समझना कि बेटा एज लॉन्ग, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम ये कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी अपने बारे में क्या सोच है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अगर अपने आप को लूजर समझते हैं ना, तो मेरी जान आप हार गए, ऑलरेडी हार चुके हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि लोग मेरे बारे में जो मर्जी बोले, आई डोंट रियली केयर, आई नो व्हाट्स माय टैलेंट इज, आई नो व्हाट माय एबिलिटीज आर, एंड आई एम गोना सक्सीड। जब आपको पता है ना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों के पास बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे मिशन होते हैं। कहते हैं जी मैंने ये भी बनना, वो भी बनना, ये भी बनना, वो भी बनना। नो, इन लाइफ देयर शुड बी ओनली वन प्लान, एंड दैट शुड बी प्लान ए। जब तक आपके पास प्लान बी सी डी होंगे तो मेरी जान आप हमेशा फेल होंगे। जैसे तारिक बिन जियाद ने बोला था ना, कश्तियां जला दो, बर्न द बोट्स। बेटा अपनी कश्तियां जला के हमेशा एक मिशन में लग जाओ, तुम्हें पता कि वापसी का रास्ता ही नहीं, मैं देखता हूं तुम कैसे कामयाब नहीं होते। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी लेके आए कि आपने क्या करना है। ये बन गया, अच्छा ना बना तो ये बन जाऊंगा, वो बना ना बना तो ये बन जाऊंगा, तो उससे क्या होता है बेटा, लाइफ के अंदर सबसे कीमती चीज है आपका टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल जाया करेंगे, उसके बाद फिर 2 साल जाया करेंगे, फिर 2 साल जाया करेंगे। नो, हैव वन प्लान इन योर लाइफ। देखिए कोई भी आपका पैशन है ना, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक ये कि हम कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट की सर्विस के अलावा ना बाकी सारे फजूल प्रोफेशन है। नो, सबसे पहले तो अपनी जात के अंदर ये क्लैरिटी लेके आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं उसको पीछे पड़ जाएं। मेरा भतीजा है, उसने मुझे बोला कि चाचू मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा बन जाओ। तो मुझे किसी बंदे ने बोला कि यार तुम इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए तो तुम उसको क्यों नहीं गाइड करे कि वो इंजीनियर बन जाए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने कहा नहीं यार, मैं उसको क्यों वो बनाऊं जिसमें वो नाकाम होगा, मैं उसको वो बनने की एबिलिटी को इजाजत दे रहा हूं जिसके अंदर वो फेल भी होगा तो वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो उसके दिल के अंदर से कर रहा है, उसका पैशन है, उसका शौक है। और जब बच्चा अपने शौक को फॉलो करता है ना, वो कभी भी नाकाम नहीं होता, वो हमेशा कामयाब होता है, एज लॉन्ग एज आप उसकी नाकामी को अपने गले से लगाएं और उसको इनकरेज करते रहें। तो पहली चीज, हैव वन प्लान इन योर लाइफ। जो भी आप करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है दिल में, मेरी जान आपको पता है, मुझे पता, हर बच्चे को पता वो क्या करना चाहता है। डर है अंदर, बहुत बड़ा एक डर छुपा हुआ है कि मेरी माँ बाप नहीं मानेंगे, सोसाइटी वाले क्या लोग कहेंगे, इर्द गिर्द रिश्तेदार क्या बोलेंगे। नो, ये डर पेरेंट्स की जिम्मेदारी निकालना कि बेटा नहीं, तुम जो भी बनना चाहते हो तुम बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुम वो मत बनो जो हम बनाना चाहते हो, तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि पेरेंटिंग हैज टू बी कोचिंग नाउ। अब जो पेरेंटिंग है ना, इसको कोचिंग होना है। वो जो दौर था ना कि माँ बाप गुस्से से बैठे और बच्चा बेचारा डर के बैठा, ये नहीं होने वाला। अब बच्चा जो है उसकी एक्सेस अनलिमिटेड जो है ना इंफॉर्मेशन तक है। सो यू हैव टू बी अ कोच, यू हैव टू बी अ मेंटोर फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चे को गले से लगाएं, उसको बताएं बेटा तू जो बनना चाहता बन, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उसको सपोर्ट करें, उसको इनकरेज करें। आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, डू इट। जब आप करना जानते हैं ना, सिर्फ 4 चीजों के ऊपर फोकस करें। पहली चीज, हैव वन प्लान, दैट शुड बी ओनली प्लान ए, कि मैंने ये करना है, इसके अलावा मेरी लाइफ में और कोई प्लान नहीं है। नंबर 2, फेल होना पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ है। आप फेल होंगे, एक दफा नहीं, आप बेतहाशा होंगे। जिस दिन भी आपको लगेगा आप कामयाब होंगे, आप अगले दिन फेल हो जाएंगे। क्योंकि फेलियर, फेलियर क्या है? फेलियर है कि जिस दिन आप गिव अप करते हैं, आप उस दिन फेल होते हैं। जितनी देर तक आप गिव अप नहीं करते, आप फेल नहीं होते। क्योंकि जब भी आप किसी चीज में फेल होते हैं, इट डज नॉट मीन यू आर नॉट गुड एनफ। इसका मतलब ये हो सकता है अभी आपका टाइम ही ना हो। आज अगर मैं वो कंपटीशन विन कर जाता स्पीकिंग का, तो आज मैं कभी भी माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट ना बनता।
तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे वक्ती तकलीफ इसलिए दी कि मेरे लिए बड़ा मुकाम उन्होंने सोचा हुआ था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की टाइमिंग्स को अंडरस्टैंड करें। दूसरा, अगर कहीं से बेटा अगर आपको रिजेक्शन मिलती है ना, जमाने को, लोगों को गिला करने के बजाय अपने अंदर फोकस करें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज जिसको बेहतर होने की जरूरत है, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज जिसको इंप्रूव होने की जरूरत है, आपके अंदर कौन सी खामी है जिनको फाइन ट्यून करने की जरूरत है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। फिर कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना अपने आप को, कि ना आप अपने चचा के बेटे जैसे हैं, ना आप अपने भाई जैसे हैं, ना आप अपने कजन जैसे हैं, ना आप अपनी क्लास के अंदर किसी और स्टूडेंट जैसे हैं। अगर किसी ने साइंस रखा, आपने आर्ट्स रखा, वो लायक और आप नालायक है, ये कहीं नहीं लिखा। ये आपकी सोच है। मैंने आर्ट्स रखा है तो क्या मैं नालायक हो गया? तो बेटा जरूरी नहीं है कि जो साइंस रखता वही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। आर्ट्स वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सोसाइटी उन बेचारों को डिस्करेज करती है। अब मेरी जान, कुछ भी करना चाहते हैं, अपने ऊपर कभी लेबल नहीं लगाना कि अगर मैं आर्ट्स रख रहा हूं तो मैं आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है। डोंट बी पार्ट ऑफ द विक्टिम मेंटालिटी। फिर अपनी जात के स्वॉट एनालिसिस हर टाइम पे करें। स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं? SWOT। S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, T stands for threats। हर टाइम पे देखिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या, मेरे अंदर वीकनेसेस क्या, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या, मेरी मेरी वीकनेस, मेरी जो थ्रेट्स लाइफ में क्या है, अपने आप को एनालाइज करें। जब तक मेरी जान आपको अपना पता नहीं है, दुनिया आपको हमेशा कंफ्यूज ही पाएगी। क्यों? आप अपने आप को डिफाइन ही नहीं करना पा रहे। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आए। मैं कहता हूँ बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपने आप को कबूल करेंगे, जब आपको पता होगा कि आप कौन है, आपके अंदर क्वालिटीज क्या है, आपके अंदर खामियां क्या है। अपने आप को कबूल कर लें, दुनिया आपको खुद ब खुद ही कबूल कर लेगी। दैट्स एज सिंपल एज ABC। आपका कद छोटा है, आपका कद बड़ा है, आप नालायक हैं, आप लायक हैं, आपका रंग गोरा, आपका रंग काला है, जो भी है, अपने आप को कबूल करना सीखें। जब आप अपने आप को कबूल करेंगे मेरी जान, दुनिया भी आपको कबूल करना शुरू कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चेंजेस लेके आए और आप देखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट क्या, आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। बट अगेन इट्स अ स्लो प्रोसेस। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होने वाला। जब भी लाइफ के अंदर को गोल बनाना है, उसको अंदर 3 चीजें रखें। 1, लॉन्ग टर्म गोल बनाए, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म लेके आए। उसके बाद अपनी अचीवमेंट के ऊपर फोकस करें कि मेरी अचीवमेंट हो क्या रही है, और फिर किसी न किसी अपने मेंटोर के साथ डिस्कस करें और बार बार उसको रिपोर्टिंग करें कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मुझे बताओ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो वो आपको गाइड करेगा और आप देखिए आप कुछ भी बन सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना, मोटिवेशन को हमने फॉलो नहीं करना। मोटिवेशन एक टेम्परेरी टैबलेट जैसी है जिसने आपको वक्ती तौर पे सुकून दे दिया, बट टेक्निकली आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पा रहे। आपने अपने आप को इंस्पायर करना है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी लाइफ के अंदर बेटा मिशन रखना है। मिशन क्या होना चाहिए कि मैंने इंसानियत के लिए कुछ करना, मैंने लोगों के लिए कुछ करना, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना। जब आपके अंदर ये मिशन होगा ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कभी भी आपको नहीं गिरने देंगे। जब भी आप गिरेंगे वो आपको संभाल लेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अगेन। और इसके अलावा बाकी मैं इस पेंडेमिक से रिलेटेड एक शॉर्ट सा, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम दे दिया मुझे, जितना हमने डिसाइड किया था उससे भी ज़्यादा अली भाई ने हमें टाइम दिया, इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। पेंडेमिक से रिलेटेड आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और क्या लोगों को घरों में रहना चाहिए, और घर बैठ के किस तरह से वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये लोगों को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। आधे से ज़्यादा कोई टाइम हो चुका है, अब तो लग रहा है कि बस ये सब गवर्नमेंट्स वाले लॉकडाउन वगैरह सब कुछ खत्म कर देंगे। अभी तक लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्टिवली टाइम को यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इस बारे में अब थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर दें। देखिए 5 चीजें। एक तो पहली चीज ये ज़हन में रखें, ये वायरस ना दुनिया के अंदर पहली तकलीफ है ना आखिरी तकलीफ है। अब ये तकलीफ आई तो इसके बाद भी तकलीफ आएगी। ये मामला चलता ही रहेगा। जब भी कभी जलजला आ जाएगा, कभी वायरस आ जाएगा, कभी किसी तरह की तकलीफें ये दुनिया में आती जाती रहेंगी। ठीक है? हमें क्या करना है कि हमें इन चीजों के दरमियान अपने आप को जीना सीखना है, क्योंकि ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला। ये वायरस अगले 1 से 2 साल से 3 साल ये हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है? ये कहीं नहीं जाने वाला। हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी, जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं बनेगी, और 2 साल से पहले वैक्सीनेशन नहीं बनेगी, ये लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इस वायरस के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, इसने हमें बताया कि हमारी लाइफ के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज है वो हमारी सेहत है। सेहत से बढ़ के आपके पास कुछ भी नहीं है।
अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें। मैं बोलता हूँ 5 चेन ऑफ सक्सेस में बताता हूँ कि 5 चीजें आपकी लाइफ में, अगर आप उनको टिक प्रॉपरली कर लें, आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। मैं आपको लिख के देता हूँ। पहली चीज, इस पेंडेमिक में ये आप 5 चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी रूटीन, आपके उठने की रूटीन, आपके सोने की रूटीन, दरमियान में आप दिन में क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सुबह उठें, मेक श्योर किया करें। मैं सुबह उठता हूँ 4:15 बजे, ठीक है। आप लोग जरूरी नहीं कि इसी टाइम पे उठें, लेकिन जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके अंदर एक एबिलिटी, वो बहुत अर्ली राइजर है, बहुत जल्दी उठते हैं। तो कोशिश करें कि जल्दी उठें, सुबह फजर की नमाज पढ़ें। 5 बजे से पहले पहले आपका एम होना चाहिए उठने का। नमाज पढ़ें, गर्म पानी सुबह पिए, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के वो पिए, तो आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो उस पानी के पीने से वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज, एग्जैक्टली। एक डायरी बनाएं जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। उस टू डू लिस्ट के अंदर अपने पूरे दिन की रूटीन लिखें कि आज मैंने करना क्या है, आज मेरा प्लान क्या है, क्या क्या छोटी छोटी टास्क मैंने करना है। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है। ऐसा नहीं कि इधर से अम्मी ने आवाज दे दी उधर भेज दिया, इधर से अब्बू ने आवाज दे दी उधर भेज दिया, इधर से टीवी के सामने 5 घंटे जाया कर दिया, आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है। हैव अ टू डू लिस्ट। अपनी एक लिस्ट बनाए जिसके अंदर लिखो कि आज मैंने क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज, उसको जब रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे, उस लिस्ट को टिक भी करें कि आज मैंने क्या किया, क्या मैंने मिस किया। जो मिस किया उसको अगले दिन पे लेके चले जाए, ठीक। तो अपनी रूटीन के ऊपर फोकस करें। नंबर 2, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें। मेरी जान, जो आप खाते हैं आपका दिमाग वही प्रोसेस करता है। अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें, हेल्थी डाइटिंग के ऊपर। हर रोज की बेस पे मैक्सिमम जो है वो फ्रूट्स खाएं, मैक्सिमम जूस पिए। 2 लीटर कम से कम आपका मिशन होना चाहिए कि मैंने पानी पीना हर रोज, 2 लीटर मिनिमम आपने पानी पीना। नाश्ता अपना कभी भी नहीं छोड़ना। आपने मेक श्योर करना कि आपने हर रोज की बेस पे नाश्ता करना, और नाश्ते का टाइम 8 बजे से पहले रखें। 8 के बाद जब आप करते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत लागर हो चुकी होती है। अपना नाश्ता नहीं गिव अप करना। तीसरी चीज, रात को सोने से पहले पहले कभी भी गोश्त नहीं खाना। क्योंकि गोश्त को हजम होने के लिए हमें 6 घंटे चाहिए होते हैं। जब आप गोश्त रात को खाएंगे और साथ ही सो जाएंगे, तो गोश्त प्रोसेस कब होगा, वो हजम आपका कब होगा। तो रात को गोश्त नहीं खाना। अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर फोकस करें। रात का खाना कम से कम का है। अपनी डाइट के अंदर खजूर, केले, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें लाजमी ऐड करें। क्योंकि जैसे हमने स्कूलों में पढ़ा था, बैलेंस डाइट। आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम पे रोटी सालन रोटी सालन रोटी सालन, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अपनी पूरी एक डाइट की रूटीन बनाए। तीसरी चीज, डेली बेसिस पे कुछ ना करें, हाफ एन आवर एक्सरसाइज लाजमी करें। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि डोले शोले बनाने और बॉडी शॉडी बनाए, नो। चाहे वॉक करें, चाहे रनिंग करें, चाहे बाहर जाके पार्क के अंदर थोड़ी देर जो है ना वो स्लो स्लो वॉक करें, कुछ भी करें। डेली बेसिस पे आपका एम होना चाहिए कि मैंने एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। और फिर उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आपने हर रोज 10,000 कदम उठाने हैं। एटलीस्ट अपनी जात के अंदर एक मिशन बिठा लें कि मैंने हर रोज 10,000 कदम उठाने हैं। ये आपका मिशन होना चाहिए। क्योंकि जितनी, मेरी जान, आपकी बॉडी हेल्थी होगी, उतना आपका ब्रेन हेल्थी होगा। ये चीज जहन में बिठा लें। चौथी चीज, सॉरी, हर रोज की बेस पे थोड़ा सा भी देखें, लेकिन हर रोज की बेस पे लर्निंग करें। हम विजुअल लर्नर है, हम देखने से ज्यादा लर्न करते हैं, पढ़ने से कम लर्न करते हैं। हर एग्जैक्टली। रोज की बेस पे आपने कोशिश ये करनी है कि कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, किसी सक्सेसफुल एथलीट की डॉक्यूमेंट्री देखें, किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की मूवी देखें। और किसी हर रोज की बेस पे थोड़ा सा भी लर्न करें, लेकिन लर्निंग आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए, डेली बेसिस पे। आखिरी पांचवी चीज, जो सबसे क्रिटिकल चीज है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने हर रोज की बेस पे 2 से 3 प्रोडक्टिव बंदों के साथ लाजमी गपशप लगानी है, पॉजिटिव बंदों के साथ। क्योंकि मेरा एक रूल है जिसको मैं बोलता हूँ 98/2 का रूल। आपकी लाइफ के अंदर 98% लोग ऐसे हैं जो आपको लाइक नहीं करते, जो आपको कहते हैं आप भाड़ में जाओ, आपके बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, और जिनका टेक्निकली आपकी जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2% लोग ऐसे हैं जो आपकी बेहतरी भी चाहते हैं, जो आपको फलते फूलता भी देखना चाहते हैं, आपकी इज्जत भी करते हैं, और जब भी आप उनके पास बैठेंगे वो आपको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। उन 2% लोगों के ऊपर फोकस करें। हर बंदा आपका दोस्त नहीं है, हर बंदा आपका जिगर नहीं है, हर बंदा आपके लिए बेहतर नहीं सोच सकता। तो हर बंदे के पीछे घुसने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन 2, 3, 4, 5 लोगों के साथ अपना टाइम गुजारें जो जेन्युइनली
آپ کو آگے لائف میں لے کے جانا چاہتے ہیں, جو جینولی آپ کو زندگی میں آگے گرو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں. میں آپ کو میری جان لکھ کے دیتا ہوں, آپ یہ 5 چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ ٹک کریں. میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں, روٹین, ڈائٹ, ایکسرسائز, لرننگ اینڈ مینٹورشپ. یہ 5 چیزیں اگر آپ نے اپنی لائف میں ٹھیک کر لی نا, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور یہ پینڈیمک کا پیریڈ آپ کے لیے آئیڈیل ہے, کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس انف ٹائم ہے. میں آپ کو, یہ میں نے ایپل کی واچ پہنی ہوئی ہے, میں آپ کو اپنا اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں کہ ایون رمضان میں بھی میں نے ایک دن بھی ایکسرسائز نہیں چھوڑی. رمضان میں بھی ایوری سنگل ڈے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. اس کی وجہ کہ آپ اپنی روٹین بنائیں. جب آپ روٹین میں آ جاتے ہیں نا, جتنا آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے نا, اتنا آپ کا برین جو ہے وہ ایکٹیولی, کیونکہ یہ 3 وے پروسیس ہے, فزیکل, مینٹل اینڈ ایموشنل. ہم سب سے زیادہ اپنے ایموشنز کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ ہم فزیکلی فٹ نہیں ہوتے. تو فزیکلی جب آپ فٹ ہوں گے, آپ مینٹلی فٹ ہوں گے. جب آپ مینٹلی فٹ ہوں گے تو آپ ایموشنلی بھی فٹ ہوں گے. تو یہ 5 چیزیں اس پینڈیمک کے ٹائم پہ خدا را اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ کو لالچ ہے. نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ کو ماں باپ سے ڈر ہے. نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ مولوی صاحب نے آپ کو ڈرایا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو آخرت میں ڈنڈے پڑیں گے. نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھینک یو بولنے کے لیے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کتنا احسان کریم ہے کہ تو نے مجھے ایک اور دن کا تحفہ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کتنا احسان کریم ہے کہ تو نے مجھے تندرست جسم دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کتنا احسان کریم ہے تو نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کتنا احسان کریم ہے کہ تو نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. جب نماز تجارت نہیں, تجارت کیا ہوتی ہے؟ مانگنے کے لیے, ڈر کے لیے. جب نماز عقیدت کی ہوگی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دیتے. اندر اتنا سکون آ جاتا ہے کہ آپ چاہے تکلیفوں سے بھی گزرے ہوں, آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. مجھے اس لیے آزمائش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گزارے کیونکہ ان کو یقین ہے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں. کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں انسان رضا میں لا لیتا ہے نا, تو اس کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی, اس کو ہمیشہ تکلیف میں بھی راحت ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. یہ سب سے بڑا جو ٹپ میں آپ کو دوں گا. بہت اچھے, اگین تھینک یو سو مچ. اور ایک ایک جو پوائنٹ تھا وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا. بس سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے ان کا تھینک یو کروں, کیونکہ میری آڈینس کے لیے ابھی تک تو یہ سب سے زیادہ نالجیبل انٹرویو تھا. اور میں یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی پرانے ایسے گیسٹ کو جس کو میں نے انٹرویو کیا ہے انہیں تھوڑا سا اوفینڈ ہو جائیں اگر وہ, تو سوری, لیکن سیدھی سی بات ہے علی بھائی نے بہت زیادہ انفارمیشن دی اور بہت ورتھ انفارمیشن دی ہے. اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں جو آڈینس نے بیچ بیچ میں کوشچنس کیے اس کی طرف. تو سب سے پہلے تو ایک یہ کوشچن ہے, ہاؤ کین وی اسٹاپ اوور تھنکنگ؟ ایکشن. بیٹا ایکشن لینا شروع کریں, کیونکہ یا تو آپ کام کرتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کی میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ نے کسی انسان سے ادھارے پیسے پکڑے ہوئے, ایک عام سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اب کل میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہماری کامن ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہے یہ چیز. اب کل آپ نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں, آپ کو پتا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو واپس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا تو چل گیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ساری رات آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں کل اس کو کیا جواب دوں گا, میں اس کو کیا جواب دوں گا, میں اس کو کیا جواب دوں گا, میں اس کو کیا جواب دوں گا. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا برین پھٹ رہا ہے. وہ انسان بھی امید لگا کے بیٹھا کہ کل اس کو پیسے آپ دیں گے کیونکہ اس نے آگے کسی کو دینے ہوں گے, اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ بھی الٹا جو ہے وہ اب ایک تکلیف, عجیب سی تکلیف سے گزرے. یہ ہوگی اوور تھنکنگ, کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, ایکشن کوئی نہیں ہے. اچھا, ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ کہ ایک دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کل بھی تو آپ نے اس کے سامنے گندا بننا ہی ہے نا, آج گندا بن جائے. کل جو اس بیچارے کو مایوس کرنا, اس کو آج ہی فون اٹھائیں, اس کو بتا دیں کہ بھائی کل تیرے پیسے واپس کرنے میرے پاس نہیں ہے, کل میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے پلیز 1 ہفتے کا اور ٹائم دے دیں. اس سے 3 چیزیں ہو گئی. ایک, آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گے, معاملہ حل ہو گیا, سائڈ پہ ہو گیا. اس بندے نے آپ کو برا بھلا بول دیا, جو بھی بول دیا اس نے وقتی طور پہ آپ کو بول دیا, آپ کے ریلیشن شپ بچ گیا. کیونکہ کل جو آپ نے اس کو سرپرائز دینا تھا نا, آج آپ نے اس کو بتا دی, اس کا فائدہ کہ کل تک اب اس بیچارے کے پاس ٹائم ہے کوئی بیک اپ پلان تیار کرنے کا. نمبر 2, آپ کے ریلیشن شپ آپس میں بچ گئے. نمبر 3, اب بجائے نیگیٹو تھنکنگ کرنے کے آپ کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں. تو جب بھی جو بھی چیز
अक्सर मेरी जान जो हमारी लाइफ में इश्यूज है ना, हमारी अपनी अजम्पशंस हैं, टेक्निकली उनका कोई वजूद नहीं है, हमारे जहन में ही सारा मसले बन रहे हैं, हमारे जहन से हम उनको निकालते नहीं, मसला होता ही नहीं है। जब भी किसी इंसान या किसी भी चीज के साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ बात करें। मैं कहता हूं कि अंदर ना रखो, खुल के बात करो, अगले इंसानों को बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया, इब्राहिम आपके पास कोई आया, किसी बंदे ने आपको बता दिया कि यार अली भाई कह रहे थे इब्राहिम ने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया। अब उसकी बात को लेके आप रात को दुखी बैठे रहे, दुखी गाने भी सुन लिए, परेशान भी हो गए, अली भाई के बारे में भी सोचा कि यार अली भाई तो बड़े अच्छे इंसान, उन्होंने मेरे बारे में क्या बोल दी। दूसरा पॉइंट ये कि आप मुझे फोन करें कि अली भाई यार मैंने तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया था, कहीं पे मिस्टेक है तो मुझे बताएं ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूं। तो मैं कहता हूं मेरी जान, मैंने तो ऐसी बात ही नहीं बोली, आपको किसने बोला? तो वो जो दरमियान वाला बंदा वो झूठा साबित हो गया। तो ये होता कि अजम्पशंस ये ब्रेन में मत रखें, कोई भी कंफ्यूजन है फौरन उस मामले को हल करने की कोशिश करें। तो अगेन इस एक्शन, ओवर थिंकिंग का मेरी जान एक ही हल है, एक्शन। और दूसरा जो 5 चेन ऑफ सक्सेस मैंने बताई है ना, जब आप उनको करना शुरू कर देंगे ना, तो ये सारी चीजें जिंदगी से गायब, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हर चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये जो है कि हाउ टू स्टार्ट अ जर्नी इफ वन वांट्स टू बी लाइक यू। और दूसरा जो 5 चेन ऑफ सक्सेस उसमें मेरी जान सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम वो था पाकिस्तान में जब मेरे जान हमारे पास एक टाइम का खाना होता था तो दूसरे टाइम का खाना नहीं होता था। फिर जब मैं यूके में 2011 में आया था ना, तो 7 दिन तक लगातार मैं बेंचों पे सोता था और खाने के लिए मेरे पास बिस्किट हुआ करते थे और पीने के लिए सिर्फ पानी हुआ करता था। तो इंसान को उसका पास्ट नहीं डिफाइन करता, इंसान को उसका मिशन और उसका हाल डिफाइन करता। मैं कल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं आने वाले कल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास आज ये मेरे इख्तियार में है। आज मैं क्या फैसला करता हूं ये मेरे कल को डिफाइन करेगा, मेरे आने वाले कल को। सबसे पहले तो आप जो हैं जहां पे हैं अपने आप को कबूल करें। आप गुर्बत की हालत में हैं, आप तकलीफ की हालत में हैं, आप किसी भी लाइफ के लेवल पे अपने आप को कबूल करें। क्योंकि हमारा इशू ये होता है हम अपने आप को कबूल नहीं करते, हम लड़ते हैं अपने साथ। जैसे मेरा रंग काला है ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग मुझे बोलेंगे मेरा रंग काला तो मैं उनके साथ लड़ूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं अपने आप को कर रहा। यार अगर मेरा रंग सांवला है तो भाड़ में जाए, मैं अपने आप को तो कबूल करूँ ना, दुनिया के साथ लड़ने के बजाय अपने आप को कबूल करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप अपने आप को कबूल करते हैं तो फिर आप उसको चेंज करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो आप जिस भी हालत में मेरी जान अपने आप को कबूल करें, लड़े ना अपने साथ। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अपनी जात के साथ है, अपनी जात के साथ लड़ाई खत्म कर दें, अपनी जात को कबूल करें। फिर जब हमने अपने आप को कबूल कर लिया तो आधा मसला तो वहीं पे खत्म हो गया। क्योंकि कहते हैं कि गलती को तस्लीम करना या मामलात को तस्लीम करना, टेक्निकली आधा तो हल वहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ में एक्शन प्लान बनाते हैं कि मैंने करना क्या है, मैंने किस रास्ते पे चलना है और इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। फिर जब आप प्रोसेस से गुजरते हैं ना, आपको दो चीजें चाहिए। एक, यकीन, कि मेरी जात के अंदर यकीन है कि जो मैं करने जा रहा हूं मैं इसको अचीव करूंगा, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए था। कहीं पे भी जब मैं बेंचों के ऊपर सो रहा था मेरे कहीं पे भी जहन में ये नहीं था कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मैं हमेशा कहता था मैं इंशाल्लाह होऊंगा। मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो यकीन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों के बजाय अपनी लाइफ में मेंटोर लेके आए। वो लोग लेके आए जो आपको इंकरेज करें, वो लोग लेके आए जहां पे आप मिस्टेक करें, आप कुछ गलत हो तो आपको गाइड करें कि बेटा ऐसे नहीं, आपने इसको ऐसे करना। और मेंटोर कभी भी 50-60 साल के नहीं बनाने, मेंटोर वो बनाना जो आपसे 5-10 साल बड़ा हो, ताकि आप उसके दोस्त भी बन सके और उसके साथ अपना खुल के हर से कुछ डिस्कस भी कर सके और उसको मौजूदा दौर का भी पता हो कि मौजूदा दौर में क्या चल रहा है। आज मैं अपनी अम्मी से पूछ रहा हूँ कि अम्मी आईफोन कैसे मैंने ठीक करना, वो बेचारी नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने और दौर में अपना टाइम गुजारा था। तो अपने मेंटोर उन लोगों को बनाएं जो बिल्कुल रेलेवेंट है, जो इस दौर के हिसाब से रेलेवेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद प्रोसेस के ऊपर बिलीव करें। प्रोसेस के अंदर नाकामी भी होगी, तकलीफें भी होंगी, परेशानी भी होगी, जजमेंट भी लोग आपको करेंगे, लोग आपको तानाकशी भी करेंगे, बुरा भला भी बोलेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाना शुरू किया था, लोगों ने उनको पत्थर भी मारे थे, लोगों ने उनके ऊपर तोहमतें भी लगाई, लोगों ने उनके ऊपर कोड़ा करकट भी फेंका था, लोगों ने उनको हिजरत पे मजबूर कर दिया था, अपने घर से अपने देश से उनको निकाल दिया था। इससे साबित क्या होता है कि आप जब एक अच्छे मिशन के लिए निकलते हैं तो तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मामलात खराब होंगे,
لیکن جب تک آپ کو یقین ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں میرا مشن ٹھیک ہے، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہو کے ہمیں ثابت ہو کے دکھایا تھا کہ آپ کا مشن ٹھیک ہے نا، تو آپ وقتی تکلیفوں سے نکل جائیں گے. تو اسی طرح میری جان، اسٹارٹ اسمال. جب بھی کہیں پہ اسٹاک ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھیں، آپ کو لائٹ نظر آئے گی. اور پھر امپورٹنٹ چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو میری جان. جب آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا نا، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو تکلیفوں سے نہ نکالیں. جی میرے جان. بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے واٹ رول یور فیملی پلیڈ ان یور جرنی. میں میری جان آج جو بھی ہوں، میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں، اور اپنی بہنوں کی وجہ سے اور بھائی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے آج بنانے کے لیے اپنا کل قربان کر دیا تھا. آج میں جہاں پہ بھی ہوں، میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں سب سے پہلے، اور میں اپنی بہن کی وجہ سے. میری والدہ اگر نہ ہوتی تو شاید میں بھی نہ ہوتا، کیونکہ جو والدہ ہوتی ہے نا، وہ بچے کی پہلی سپر ہیرو ہوتی ہے، وہ بچے کا پہلا رول ماڈل ہوتی ہے، وہ بچے کی پہلی ہیرو ہوتی ہے اس کی لائف کے اندر. جتنی ماں جو ہے نا اسٹرانگ ہوگی نا، میں کیوں بولتا ہوں کہ ہماری عورتوں کو اسٹرانگ ہونا ہے. صرف چولہا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف گھر سنبھالنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں باہر دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو بیچاری اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں گی اس دنیا کے لیے. ماؤں کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت بہت زیادہ ضروری ہے. آج اگر میری ماں نا مجھے یہ سکھائی نہ ہوتی نا چیزیں، شاید میں زندگی کی جنگ کب سے ہار چکا ہوتا. انہوں نے جو مجھے وہ لیسن دیے تھے نا، آج الحمدللہ میری زندگی میں وہی مجھے کام آئے. تو میری جان، آپ اپنی فیملی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ آج جو بھی میں اپنی وجہ سے نہیں. آپ کے ماں باپ، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ قربان کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ ان کا احساس رکھیں. بہت زبردست. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا اور نیچے کامنٹس میں. یہاں پہ ایک بھائی نے لکھا ہے thanks for live session, your talk you really talk life changing sir Ali Asif. Exactly, I completely agree with this man. تھینک یو بھائی جان، تھینک یو. پھر وہ کہتے ہیں جو دل آگے سے چلتے نکلتی ہے ہیں. وہ اثر کرتی ہے. جب آپ کے دل سے نکلتی ہے نا، آپ نے وہ نہیں بتا رہے جو آپ نے کتابوں سے پڑھا، وہ بتا رہے ہیں جو اپنی زندگی نے آپ کو سکھایا ہے. جو آپ کو زندگی نے سکھایا نا، جب آپ لوگوں کو وہ بتاتے ہیں نا، تو اس بات کے اندر وزن خود بخود ہی آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. اب اس کے بعد اور نیچے چلتے ہیں ہم. ہاں جی. یہاں پہ راجا ٹم نے پوچھا ہے ہاؤ کین آئی میک اسٹرانگ مائی میموری. لکھیں، چیزوں کو لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی کام ہے، اس کو لکھنا شروع کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بھولتے نہیں، آپ کے سامنے پڑی ہوئی. جیسے میں نے بتایا نا، ٹو ڈو لسٹ اپنی صبح لکھا کریں. تو لکھنا جو ہے نا بہت بڑی، کیونکہ لکھنے سے پتا کیا ہوتا ہے، آپ لکھتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، اور آپ بولتے بھی ہیں. تو 3 وے پروسیس سے جب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ وہ چیز بھولیں. تو لکھنا جو ہے نا وہ بہت زبردست ایک ون آف دا بیسٹ ہیبٹس ہیں. نیکسٹ کوشچن. ایگزیکٹلی. اچھا، اب اور نیچے چلتے ہیں. یہاں پہ عثمان ایم غنی صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ ایکسپلیننگ مینٹورز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف. بالکل. اب عثمان غنی تھینک یو میری صاحب نے جان. ایک اور چیز لکھی ہے، یہاں پہ یہ شو کرتے ہیں ہم. لمبا ہے، اسے پڑھتے ہیں. As Allah said in Surah Mulk, I created life and death in order to know who does the best out of what I have given ability to him and her. Ahsanu amala, the superlative degree of doing something in a very beautiful way, mean whatever profession or field you are in, do the best of you can do. Doesn't it fulfill your purpose? Or someone remain confused whole life searching for purpose of life, or his or her passion, what they good at. Please put some light on it. Jazakallah khair. Thanks. جی پلیز put some light تو on it. سوال کا ایسنس کیا ہے میری جان؟ سوال کا مطلب پنچ لائن کیا ہے؟ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. کیونکہ سوال تھوڑا لمبا تھا. پنچ لائن کیا مطلب کیا ہے؟ اصل سوال ہے کیا؟ بالکل.
یہ انہوں نے سورہ ملک کی جو آیت ہے ایک، اس کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں لوگوں کو جن جن چیزوں سے، اور جو ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، جو اس میں سے سب سے اچھے طریقے سے اپنا کام کر کے لائے گا، جیسے ایز این انٹرپرینور جو لوگ ہوتے ہیں اپنی محرومیوں کو مہارتوں میں بدلتے ہیں، وہ جو بیسٹ کام کرے گا وہی انسان اچھا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے یہی ہے. کافی لمبا ہے تو اس کے بیچ میں سے اس سے میں نہیں میں بول میں رہا. آپ کو ایک سمپل میری اور جان بات بتاؤں، پتہ کیا ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا سب سے جو خوبصورت صلاحیت دی ہے وہ سوچنے کی صلاحیت دی. جانوروں میں اور انسانوں میں سب سے بڑا ڈفرنس یہ کہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم ہر روز کی بیس پہ ہر انسان کی جس سے بھی ہم ملتے ہیں ہم اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتے ہیں. جب یہ سیشن ختم ہوگا یا تو لوگ ہمیں دعائیں دیں گے یا بد دعائیں دیں گے، تو ان میں سے کوئی ایک ہی چیز ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جس بھی انسان سے آپ ملتے ہیں جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں نا، یا تو آپ کو وہ دعائیں دیتا ہے یا آپ کے بارے میں برا بھلا بولتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان کا سب سے بڑا اور انسان کی سب سے خوبصورت جو اس کی منزل کیا کہ جب بھی آپ کہیں سے اٹھیں تو لوگ آپ کو دعائیں دیں، چاہے آپ کو کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اسپیکنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ کو بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں بانٹ رہے تو ٹیکنیکلی آپ بد دعائیں دے رہے ہیں. کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، اگر آپ لوگوں کو سکھ نہیں دے سکتے تو ان کو دکھ بھی نہ دیں. تو آپ کا ہر ایکشن جو ہے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، چاہے اس کا آپ کو نظر آئے نہ آئے. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے لوگوں کے میرے پاس جو بھی میں کروں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو میرے کسی بھی عمل کے ذریعے. آج آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں نا، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کو ایک امید کا کرن نظر آئے، لوگوں کو ایک کنفیوژن ان کی دور ہو. مجھے کوئی شوق نہیں کہ مجھے سیلیبریٹی بننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ان سیشنز کے تھرو میرا مقصد کیا ہوتا ہے، میں انگلش بہترین بولتا ہوں، لیکن میں کیوں انگلش میں بات نہیں کرتا ہوں، میں اردو میں بولتا ہوں، کیونکہ ہمارے عام بندے جو اصل تکلیف میں بیٹھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے ان کے لیول پہ جانا ہے، ان کی تکلیفوں کو سمجھنا، ان کی زبان میں بات کرنی، تب جا کے اس کو سمجھ آئے گی کہ میں واقعی اس کی تکلیف کو سمجھتا ہوں. تو جب میری جان آپ کے ہر ایکشن کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اس دنیا میں امید پھیلے، میری وجہ سے لوگوں کی ذات کو آسانیاں ملے، اور جب میں اٹھوں، جب یہ سیشن ختم ہو تو لوگ ہمیں دعائیں دیں، تو پھر آپ یقین مانیں آپ واقعی اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں. جی میری جان، نیکسٹ. جی ابراہیم بیٹا، نیکسٹ سوال آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اور نیچے. یہاں پہ ایک اور کامنٹ ہے کہ دس سیشن شوڈ بی شیئرڈ بائی آل ویورز بیکاز دس سیشن از لائف چینجنگ. میں بالکل یہی کہنا چاہوں گا کہ اٹ واز ریئلی آسم، بہت ورتھ نالج تھی اور یہ سب کو شیئر کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ یہاں پہ ایک اور کوشچن ہے تو بس شارٹ سا ہم آنسر کرتے جائیں گے. ہاؤ ڈو یو اوور کم پروکریسٹینیشن؟ مجھے ورڈ نہیں سمجھ آ رہا. پروکریسٹینیشن ہوتی ہے. پروکریسٹینیشن میں نے جیسے اوور تھنکنگ کے بارے میں بتایا نا میری جان، پروکریسٹینیشن کو بھی ختم کرنے کا سب سے بہترین ایکشن لیں، پرو ایکٹیو ہوں. اس سے پہلے کہ معاملات خراب ہوں ایکشن لینا شروع کر دیں. اگر آپ کو پتہ کل میرا انٹرویو ہے تو اس کی تیاری کل پہ چھوڑنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے اب بھی اس کی تیاری ابھی رائٹ ناؤ کر لیں. آپ کو پتہ کہ ایک چیز جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ جس کے پیسے دینے، ساری رات پریشان ہونے کے بجائے آج ہی اس کو فون کر دیں. پرو ایکٹیونیس کہ پرو ایکٹیولی جب آپ کسی بھی چیز کا ایکشن لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ پروکریسٹینیشن خود ہی ختم ہو جاتی ہے. سو ٹیک ایکشن، بی پرو ایکٹیو ان یور لائف. جی میرے جان، نیکسٹ. بہت زبردست. اچھا لاسٹ ایک اور یہ شارٹ سا ہے، اس پہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو اوور کم انسنسیئرٹی ان لائف. یہ بالکل میں بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں ینگ ہوں تو آف کورس ایسا ہوتا ہے اکثر کہ میں بہت سارا کام کرتے ہوئے اچانک کسی اور سائڈ پہ نکلنا شروع ہو جاتا ہوں کہ اب چلو اب یہ کرنا چاہیے، اب جی ٹی اے لگا لینی چاہیے، اب ایسفالٹ 9 کھیل لیتے ہیں. تو اب انسنسیئرٹی وغیرہ کو ہمیں کس طرح اوور کم کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے میری جان کہ اپنے لائف میں ایک بیلنس لے کے آئیں. ہم انسان ہیں، ہم روبوٹ نہیں ہیں.
ہم ہمیشہ A+B نہیں کر سکتے, ہم کبھی A+Z بھی کر سکتے ہیں. ہم انسان ہیں, ہمارا موڈ بھی سوئنگ ہوتا, ہماری روٹین ایک کمپیوٹر کی طرح نہیں ہے, ہم روبوٹ کی طرح نہیں چل سکتے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ موویز دیکھنا, آؤٹنگ کرنا, یہ چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں. پیرنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کو بچے کی لائف میں لے کے ہی نہیں آتے. بچے کو اجازت دیں کہ درمیان میں انٹرٹینمنٹ ہو. جب تک آپ کی لائف میں فن نہیں ہوگا میری جان, آپ کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. میں ہوں نا, میں اگر کام کرتا ہوں تو میں بہترین انٹرٹینمنٹ بھی کرتا ہوں. انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مووی دیکھنا. آپ اگر کسی اچھی اگر آپ نے میری جا کے ٹائم لائن پہ دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھو میں بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا ہوں. تو ان ٹریولنگ کے تھرو میں کیا کرتا ہوں, ڈفرنٹ ڈیسٹینیشنز کو میں ایکسپلور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ لوگوں کو, ڈفرنٹ کلچر کو میں جا کے ایکسپلور کرتا ہوں. تو بہت زیادہ ضروری کہ اپنی لائف کو بورنگ نہ بننے دیں. اس کے اندر ایک بیلنس لے کے آئیں, اس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور اس کے اندر پروڈکٹیوٹی بھی ہو. جب تک آپ کے انٹرٹینمنٹ والا کھانا جو ہے نا وہ خالی ہوگا, آپ انپروڈکٹیو رہیں گے اور آپ ہمیشہ ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے. تو اپنی لائف میں انٹرٹینمنٹ لازمی رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو برا نہیں سمجھنا کہ جی اگر میں کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں یا فٹ بال کی گیم دیکھ رہا ہوں تو اپنے آپ کو برا نہیں فیل کروں گا. یو ڈیزرو اٹ. بہت جی میرے زبردست. اب ایک اور کوشچن ہے جو کہ یہاں پہ کامنٹس میں تو نہیں لکھا, لیکن میرے بردر نے وہ پوچھا, کیونکہ اکثر لوگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوشچن سوچ رہے ہوں لیکن ابھی تک کامنٹ نہ کیا ہو, تو چلیں میں یہیں سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ کوشچن ہے کہ جو لوگوں نے اپرچونیٹیز اویل کرنا چاہتے ہوں جو کہ مائکروسافٹ کی طرف سے ہیں, اسپیکرز کلب کی طرف سے ہیں, وہ کس طرح سے اویل کر سکتے ہیں جو کہ پرووائڈ کی جا رہی ہے مائکروسافٹ اسپیکرز کلب کی طرف سے, اور اسپیشلی یوتھ کی طرف سے اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیں, کیونکہ یوتھ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے, اور اپرچونیٹیز نہ ملنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو مائکروسافٹ والی اپرچونیٹیز کو کیسے اویل کریں؟ دیکھیں, پتہ کیا ہوتا, بڑا کھیلنے کے لیے آپ کو چھوٹا کھیلنا پڑتا ہے. ہمارا ایشو یہ کہ ہمارے اکثر بچے جو ہے نا, جب وہ ڈگری لے کے آتے ہیں تو ان کی کوشش چھلانگ مار کے وہ بڑے لیول پہ پہنچ جائیں. بیٹا بڑے لیول پہ آپ اسٹریٹ وے نہیں پہنچیں گے, کہیں نہ کہیں سے آپ کو چھوٹا موٹا آغاز کرنا پڑے گا. تو کسی بھی لیول پہ کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے تو زندگی میں لینا سیکھیں, اپرچونٹی کو کیش کرنا سیکھیں. ون تھنگ. سیکنڈلی, جو بھی آپ, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ انڈر 30 اگر آپ ہیں نا تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے لرننگ. آپ کو کہیں سے بھی لرننگ مل رہی ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگیں. آپ کو کوئی سکھانے نہیں آئے گا, آپ کو کوئی اپرچونٹی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. اپرچونٹیز ایسے آتی ہیں, ایسے غائب ہوتی ہیں, جو بندہ سب سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے, اس کو وہ ملتی ہیں. تو اپنے آپ کو ریڈی رکھیں, اپنے آپ کو اس گیم کے اندر لے کے آئیں جہاں پہ وہ اپرچونٹیز ملتی ہیں. گھروں میں بیٹھ کے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا. اب آپ نے بات کی کہ مائکروسافٹ کیا آفر کر رہا ہے. ہم نے مائکروسافٹ کے بیہاف پہ نہیں, میں نے جیسے بتایا کہ ہم علی آصف جو سینٹر آف ایکسیلنس کے اندر یوتھ کلب بنانے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے, ہم ان کو اپرچونٹیز دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ جو بھی بننا چاہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ سسٹم دیں گے کہ وہ اپنے سکلز کو پالش کریں. وہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, وہ اسپیکر بننا چاہتے ہیں. ہم علی آصف اسپیکرز کلب کے نام سے ایک اسپیکر کلب بھی پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں, جس کی برانچز پورے پاکستان میں ہوں گی, تاکہ بچے اپنے اسپیکنگ سکلز کو امپروو کریں. آئیں, ان کو فیڈ بیک ملے کہ بیٹا آپ کی باڈی لینگویج کیسی تھی, آپ کے ہاتھ کیسے ہل رہے تھے, آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا تھا. کیونکہ جو باڈی لینگویج ہے جس کو بولتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن, یہ 90% مور امپیکٹفل ہے دین وربل کمیونیکیشن. جو الفاظ بولتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتے, آپ کیسے الفاظ بول رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں کافی چیزیں. جو بچے اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, میری ویب سائٹ ہے aliasif.co.uk کے اوپر وہ آ سکتے ہیں. اپنا انٹرسٹ اس کے اوپر ہمیں بتائیں, ہم 1 سے 2 ماہ کے اندر اس کو لانچ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو بچے ڈیزائنر ہیں, جو کانٹینٹ رائٹر ہیں, جو بچے انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی آپ کو بننا چاہتے ہیں, ہم ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ ہر طرح سے کریں گے. اس کے علاوہ میرا فیس بک پہ پیج بھی ہے, اگر آپ کے مزید کوئی کوشچن ہو تو آپ مور دین ویلکم, ہم وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں. اور یہ ساری کی ساری ہم فری آف کاسٹ آفر کر رہے ہیں. میں بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم سمپلی آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ زندگی کے اندر جو بھی کرنا چاہتے ہیں, if we can support you, why not. جی میری جان. پرفیکٹ, بہت اچھے. اب میرے خیال سے کوئی کوشچن نہیں رہا آڈینس کا, اور تھینک یو سو مچ کہ آڈینس ہمارے ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ لائیو میں بھی اچھے سے جڑے رہے اور پراپرلی رسپانس کرتے رہے.
اور یہ میرے بڑے بھائی کا ایک کامنٹ آیا, تھینک یو سو مچ ایوری ون. میرے ابو کے بھی بیچ میں کامنٹس آئے, سب کو تھینک یو سو مچ. بھائی کہہ رہے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو بوتھ, تھینک یو سو مچ. اب جواد بھائی کہہ رہے ہیں علی آصف بھائی پیج کا نام کیا ہے؟ علی آصف سر پیج کا نام علی آصف کوچ کے نام سے, اگر آپ سرچ کریں گے علی آصف کوچ کے نام سے آپ کو ملے گا. یوٹیوب چینل بھی اور فیس بک کے اوپر بھی آپ کو ملے گا علی آصف کوچ. اوکے پرفیکٹ پرفیکٹ. اگین تھینک یو سو مچ. 1 گھنٹے سے زیادہ, یہ تو آپ نے جتنا ٹائم دیا تھا اس کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. اور آپ اتنے بزی تھے, اتنے بزی شیڈیول میں سے آپ نے اتنا زیادہ ٹائم نکالا. مجھے بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے. اور اگین آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو کہ آپ وہاں پہ اتنا زیادہ گرو کر رہے ہیں. تو مے اللہ میک یو مور اینڈ مور سکسیڈ. اور اس کے علاوہ باقی آڈینس کو بھی تھینک یو سو مچ. اب میں ملوں گا نیکسٹ انٹرویو میں, اور انشاءاللہ اب ہم کرتے رہا کریں گے ان بھائی کے ساتھ, علی آصف بھائی کے ساتھ لائیو شو. انٹرویوز تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک فرینکنس جو آ جاتی ہے نا انٹرویو کے بعد, ایک نیچرل سی ہوتی ہے, وہ ان انٹینشنل ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ دوبارہ لائیو ہوگی, اور بہت زیادہ اور ان کے جو نئے پروجیکٹس آئیں گے, اور یوتھ کے حوالے سے جو ان کے نئے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اجازت دیتے ہیں اب ہم علی آصف بھائی کو, اور میں خود بھی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اب میں ملوں گا نیکسٹ انٹرویو میں ایک اور زبردست گیسٹ کے ساتھ. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھا امیزنگ سا گیسٹ ہو. تو اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور اگر کسی طریقے سے میں اس انٹرویو کو امپروو کر سکوں یا آگے آنے والے انٹرویوز کو امپروو کر سکوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے. میرے سوال کے ایک اور ہم انٹرویو میں اب ملیں گے کسی اور دن یا کسی اور وقت انشاءاللہ. ایوری ون, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اسٹے ہوم, اسٹے سیف. تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ بیٹا, اللہ حافظ.